لیکن رب العالمین کے در رحمت سے صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گھر کافر و گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے نبھا نہیں سکا تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ او عبادت گزارو، عابدین شب زندہ دارو، خطا کاروں اور گناہ گاروں کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو، پتہ نہیں اسے کس کی کون سی ادا پسند آئے۔ آپ کو عبادت کی توفیق ہوئی ہے، تکبر نہ کیا کیجیے، اس کا شکر ادا کیا کیجیے، انجام بخیر ہو جائے۔ ورنہ کبھی کبھی آخر میں بازی ہار جاتے ہیں۔ بڑا نازک سفر ہے۔ بابا سعدی نے واقعہ لکھا ہے ایک صاحب کا، شب بھر عبادت میں گزارتے تھے، رات بھر قیام کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، لیکن صبح اٹھ کر محلے کے دوسرے لوگوں کو کہتے تھے بدبختو ساری رات پڑے رہتے ہو، فقیر کو دیکھو ساری رات عبادت میں گزارتا ہوں، تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، تم تو سارے جہنمی ہو بدبختو، سیدھے جہنم میں جاؤ گے، مجھے دیکھو ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ساری عبادت تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، ایک بھی سجدہ قبول نہیں، ایک بھی سجدہ قبول نہیں۔ یاد رکھنا راول پنڈی کے روشن ضمیروں، وہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں، روزوں کا محتاج نہیں، صدقوں کا محتاج نہیں، حج و زکات کا محتاج نہیں، وہ تو دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ ان تمام باتوں سے روحانی تربیت ہوتی ہے اور پھر دل کی کیفیت بنتی ہے۔ بس صبح ہوئی آنسو تھمتے نہیں، رقت طاری ہے، کسی کو کچھ بتاتا بھی نہیں، روتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دوست نے، بے تکلف دوست نے پوچھا میاں اپنے رونے کی وجہ تو بتاؤ، ہوا کیا؟ کہنے لگا 40 سالہ عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑی، ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوا، اتنے بڑے نقصان پر رونا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ دوست بھی کوئی عجیب دوست تھا، کہنے لگا جب 40 سالہ عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑی تو اب کب تک ٹکرے مارتے رہو گے؟ باقی زندگی کتنی رہ گئی ہے، چھوڑ دو، جب قبول ہی نہیں کرتا رند بن جاؤ، مزے کرو۔ اب وہ تو سمجھا تھا کہ قبول نہیں ہوئی میری عبادت، میں کہتا ہوں قبول ہو گئی کہ اس موڑ پر اللہ نے دستگیری فرمائی، گرنے نہ دیا۔ کہنے لگا توانی ازاں دل بپرداختن،
دوانی ازاد دل بپرداختن دانی کے بے اوتواں ساختن. یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اس کا در چھوڑ کر چلا جاؤں؟ پھر یہ تو بتا کے جاؤں کہاں؟ اس کو تو سجدے کرنے والوں کی کمی نہیں، رکوع کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، قیام اور طواف کرنے والوں کی بھی کمی نہیں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی حمد و تسبیح کرتا ہے، وہ ہماری تسبیح اور عبادت کا ضرورت مند نہیں، وہ تو بے نیاز ہے. لیکن میرے لیے تو اس کے در کے سوا کوئی در ہی نہیں. نعرہ تکبیر. لہذا میں اس کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. قبول کرے نہ کرے، میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے اسی کے لیے مخصوص ہیں. نہیں جاؤں گا کسی اور کے در پر، اسی کے در پہ آنسو بہاؤں گا، رو رو کر جان دے دوں گا کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. دن بھر روتا رہا، رات آئی سجدے میں گرا، فرمایا قبول است گرچہ ہنر نیستت کہ جزما پناہ دیگر نیستت. آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی قبول کر لیا اور سابقہ 40 سالہ زندگی کی عبادت بھی قبول کر لی. جب ہم نے تیری زبان سے یہ سنا کہ ہمارے سوا تیرا کوئی در نہیں، تو پھر ہمیں بھی خیال آیا کہ ہم بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ہی پہ ضرب لگاؤ گے تو بھی کے بیماروں کو اب سمجھ میں آئے گی. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر خطا کاروں کو معاف کرنے والا کون؟